السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے بہت ہی نیک اور برگزیدہ بندے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ قرآن پاک میں آپ کا حسن، خوبصورتی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور ان پر آزمائش کا قصہ قرآن پاک کی سورت یوسف کے اندر بیان کیا گیا ہے، جسے قرآن پاک میں موجود سب سے زیادہ خوبصورت قصہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام اور ان کے والد کو ایک دوسرے سے دور کر کے آزمائش کے اندر ڈالا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کی بنا پر اپنے بھائی یوسف کو کنویں میں ڈال دیا اور گھر آ کر بہانہ بنایا کہ اسے تو بھیڑیا کھا گیا، یوسف علیہ السلام اس اندھیرے کنویں کے اندر بغیر کسی مدد کے اور زندگی کے اندر ہر وہ آزمائش جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، اس سے کامیاب ہو کر صرف اللہ پر توکل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر آزمائش سے اس طرح نکالا کہ جس سے نکلنے کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کو اپنے والد سے دور کیا جو کہ آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے، اور پھر اس کنویں سے نکال کر مصر کے بازاروں میں غلام کے طور پر بکوایا، صرف اس لیے کہ آپ کو مصری لوگ جو بت پرست تھے ان کو اللہ کا پیغام پہنچا کر اسے اللہ کی عبادت کرنے والا بنانا تھا۔ وہاں سے یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے دربار یعنی محل میں پہنچے، اور وہیں پر جوان ہو کر جب بڑے ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی نے ناجائز خواہشات پوری نہ کرنے پر بے بنیاد الزامات لگا کر بے قصور آپ کو جیل کے اندر ڈال دیا، اور اسی جیل کے اندر آپ کی قیمتی جوانی کے 25 سال برباد کر دیے، لیکن آخر میں صبر اور اللہ پر بھروسہ کر کے ہر آزمائش سے سرخرو ہوئے، مصر کے حکمران یعنی عزیز مصر بن گئے، اور مصر کے بت پرست قوم کو ایک خدا کی عبادت کرنے والا بنا دیا۔ فرعون مصر یعنی بادشاہ مصر اخناتون اور اس کی قوم آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی، اور آپ کی موجودگی کو مصر کے اندر برکت کی وجہ سے جانا کرتی۔ یوسف علیہ السلام کا پورا خاندان، بہن بھائی، ماں باپ فلسطین کے اندر آباد تھے۔ آپ کو بھی وہیں سے قافلے والے کنویں سے نکال کر مصر کے اندر بیچنے کے لیے لائے تھے، لیکن جب آپ عزیز مصر بنے تو اپنے بھائیوں کو مصر بلایا اور تمام حقیقت سے آگاہ کیا، اور انہیں معاف کر کے اپنے سارے خاندان کو مصر کے اندر آباد ہونے کا حکم دیا، اور ان کو دریائے نیل کے پاس ایک زرخیز جگہ خاص کر دی۔ یعقوب علیہ السلام کو پہلے ہی سے یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، انہیں کسی بھیڑیے نے نہیں کھایا بلکہ ان کے بھائیوں نے جھوٹ بولا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے اس قدر یقین کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام نے خواب کے اندر سورج، چاند اور ستاروں کو خود کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے باقی بھائیوں کو چھوڑ کر صرف آپ کو نبوت ملنے والی ہے، اور اسی کا آپ نے صرف اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے ہی ذکر کیا تھا، تو انہوں نے آپ کو منع کیا کہ اس کا ذکر اپنے بھائیوں سے کبھی نہ کرنا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی آپ کو حسد کرتے تھے اور اس لیے وہ آپ کو مارنا چاہتے تھے، اور ان کا یقین کہ ان کا بیٹا نبوت کا فریضہ نبھائے بغیر دنیا سے نہیں جا سکتا، تو وہ اپنا ایک الگ حجرہ بنا کر آپ کی یاد میں روتے رہتے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی بینائی چلی گئی۔ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو پورے خاندان کو لے کر آنے کو کہا تو ساتھ ہی اپنا وہ کرتا بھی دیا جو آپ نے بچپن کے اندر پہنا ہوا تھا، وہ بھی ساتھ بھیجا، جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو لگاتے ہی ٹھیک ہو گئیں، کیونکہ یہ کرتا انبیاء کرام کی وراثت تھی جو کہ ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا، اور وہ پورے خاندان سمیت مصر کے اندر آ کر آباد ہو گئے، اور اتنے عرصے کے بعد آخرکار باپ اور بیٹے کی جدائی دور ہو گئی، اور وہ ایک دوسرے کے گلے لگ کر روئے تو آسمان کے فرشتے بھی رونے لگے۔ یہاں مصر میں یعقوب علیہ السلام 24 سال تک زندہ رہے، اور یوسف علیہ السلام تقریباً 120 سال تک۔ یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی کہ میرے قبر وہاں پر بنانا جہاں پر میرے آباء و اجداد کو دفن کیا گیا، یعنی فلسطین میں، لہٰذا ان کی وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا گیا، اور یوسف علیہ السلام نے وصیت کی کہ جبرائیل علیہ السلام سے سنا ہے کہ عنقریب میری امت بنی اسرائیل دوبارہ سے اپنے وطن کے اندر ہجرت کرے گی، اور جب وہ وقت آئے تو میری میت کو میرے دادا اور میرے بابا کے پہلو میں دفن کرنا۔ آپ نے اپنی قوم کے بڑے لوگوں سے باقاعدہ اس کا وعدہ لیا تھا، مگر جب یوسف علیہ السلام کی وفات ہوئی تو مصر کے لوگ جو کہ آپ سے بہت محبت کرتے تھے، تو یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ان کی میت کو دفن کہاں کیا جائے، کیونکہ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اس کے علاقے میں آپ دفن ہوں تاکہ وہاں پر ہمیشہ برکت موجود رہے۔ تو اختلاف سے بچنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپ کو دریائے نیل کے بیچوں بیچ دفن کیا جائے، تاکہ جب اس کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر نکلے تو وہ برکت لے کر آئے۔
لہٰذا سنگ مرمر کا تابوت بنا کر دریائے نیل کے درمیان میں ایک تہ خانہ بنا کر مدفون کر دیا گیا اور اوپر سے دریائے نیل کا پانی گزرتا۔ مصر کے بادشاہ بدلتے گئے، 400 سال کا وقت گزر گیا۔ پھر ایک ایسا فرعون آیا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم کو نجات دینے کے لیے انہی کے درمیان موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، جنہوں نے اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی، جو سمندر میں اپنی فوج سمیت ڈوب کر مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی لاکھوں کی قوم کو لے کر فلسطین چلے گئے، لیکن ہر بار وہ راستہ بھول جاتے۔ پھر آخرکار بنی اسرائیل کے بڑے لوگ مل کر بیٹھے اور سوچا کہ آخر ہم سے کون سی غلطی ہو رہی ہے جو ہم راستہ بار بار بھول جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اپنے جد یعنی یوسف علیہ السلام کی وصیت کو پورا کرو، ان کے جسم کو مصر سے اپنے ساتھ لے جاؤ اور ان کی تدفین کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ہے جو ان کی قبر کی نشاندہی کرے، مگر سوائے ایک بڑھیا کے وہ جگہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھی، لیکن اس بڑھیا کی ایک شرط تھی کہ میں صرف موسیٰ علیہ السلام کو بتاؤں گی، لیکن وہ بھی ایک شرط پر۔ اور اس بڑھیا کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے، جسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بدھو شخص نے دعوت کی اور آپ وہاں پر تشریف لے گئے اور اس کی مہمان نوازی پر بہت خوش ہوئے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اس بدھو شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صرف ایک اونٹ اور ایک بکری۔ تو آپ نے فرمایا کہ بس اتنا ہی؟ تم سے اچھی تو وہ بڑھیا رہ گئی تھی جس نے جنت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس مانگ لیا تھا، اور وہ وہی بڑھیا تھی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی نشاندہی کرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک شرط رکھی تھی۔ پہلے تو موسیٰ علیہ السلام اس وقت تو سن کر ناگواری کا محسوس کرنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ آپ اس عورت کی بات مان لیں۔ لہٰذا وہ بڑھیا آپ کو لے کر ایک تالاب پر پہنچی اور کہا کہ اس کا پانی خشک کرو، اور جب پانی خشک کیا گیا تو یوسف علیہ السلام کا تابوت ظاہر ہو گیا، اور آپ کی قوم ان کو لے کر ان کے آبائی ملک کی طرف بڑھی، اور پورے 400 سال بعد آپ کو ان کے دادا اور باپ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ مصر میں اسلام یوسف علیہ السلام کی وجہ سے، ان کی برکت سے اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے آیا تھا، جو کہ آج تک قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قصہ قرآن کے اندر بتا کر یہ سمجھایا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اللہ پر بھروسہ کبھی نہ چھوڑنا، کسی کے آگے نہ جھکنا سوائے اللہ کے، کیونکہ اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو پوری دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ دنیا کائنات کا نظام صرف اسی کی قدرت میں ہے۔ تو دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ اسی طرح کے انٹرسٹنگ فیکٹس سننا اور دیکھنا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔